جیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ آج کا یہ ویڈیو ایک پچھلے ویڈیو جو کہ پاسٹر انور فضل کے ایک بیان کے رد عمل میں تیار کیا گیا تھا اس کا ایک فالو اپ ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے بعد حسب توقع جیسے کہ میں اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ اس کا رسپونڈ کریں گے اور کچھ لوگ اس پہ ریئیکٹ کریں گے۔ تو جنہوں نے رسپونڈ کیا ان کا بھی شکریہ اور جنہوں نے ریئیکٹ کیا ان کا بھی شکریہ، لیکن جنہوں نے ریئیکٹ کیا ان کے اعتراضات کا میری طرف سے جواب حاضر ہے۔ تو سب سے پہلے جو اعتراض اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ خدا کے خادموں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، خدا کے خادموں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کے خادموں پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسا بیان جاری نہ کریں جس سے مسیحی قوم، خاص طور پہ پاکستان کی پسی ہوئی مسیحی اقلیت جو کہ پہلے ہی بہت سے مسائل سے دوچار ہے، وہ ان کے کسی بیان سے مزید دکھی نہ ہو اور مزید مشکلات کا شکار نہ ہو۔ تو اس میں پاسٹر انور فضل ہوں یا کوئی بھی پاسٹر ہوں، ان کے پاسٹر ہونے کی حیثیت سے، ان کے خدا کے خادم ہونے کی حیثیت سے ہمیں کوئی اعتراض یا پرابلم نہیں ہے، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا ان کے اس بیان پر میں نے اپنا رد عمل دیا کہ انہوں نے مسیحی اقلیت کے حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ سچائی پر یا حقائق پر مبنی نہیں ہے، اور یہ سب جانتے ہیں۔ تو جہاں تک خدا کے خادموں کی عزت کرنے کا تعلق ہے تو ہم سب خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں، لیکن خدا کے خادموں کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی مسیحی قوم کے لیے کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کریں، نہ کہ ان کے رستے ہوئے زخموں پر مزید نمک چھڑکیں۔ ان کو خدا نے ایک بہت بڑا موقع دیا تھا اور خدا اور بھی بڑے مواقع دے گا، تو ان سے اور دوسرے جو بڑے بڑے خادم ہیں جن کی بڑی فالوئنگ ہے، ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے نام کو، اپنے پلیٹ فارم کو مسیحی قوم کی اظہار ثانی کے حوالے سے یوز کریں اور اس کا آنیسٹلی بیان کریں۔ دوسرا اعتراض جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنایا ہے یا میں نے پاسٹر انور فضل پہ یا دوسرے پاسٹرز پہ اعتراض اس لیے کیا ہے کیونکہ مجھے خدا نے کوئی خدمت نہیں دی ہوئی۔ چونکہ خدا نے مجھے کوئی خدمت نہیں دی ہوئی تو میں دوسرے پاسٹرز پر جن کو خدا نے بڑی خدمتیں دی ہوئی ہیں میں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تو اس سلسلے میں خدا نے کسے کیا خدمت دی ہے یہ تو صرف خدا ہی جانتا ہے، اور جو خدا نے خدمت مجھے دی ہے میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ایک رائٹر کی حیثیت سے، ایک خدا کا ادنا بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنی مسیحی قوم کے اظہار ثانی کے حوالے سے ہمیشہ سے آواز اٹھاتا آیا ہوں اور لکھتا آیا ہوں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے بیپٹائزڈ ان بلڈ اینڈ فائر، یہ پاکستانی اقلیتوں کے حوالے سے اور خاص طور پہ مسیحی اقلیت کے حوالے سے ایک طویل کاوش اور محنت کا کام تھا جس پہ مجھے کافی سال لگے، اور اس میں نے پاکستان میں جو بلاسفیمی لاء ہے اور پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں جو انہیں اظہار ثانی کے مسائل درپیش ہیں ان کے حوالے سے اس پہ میں نے پوری ڈیٹیلڈ ریسرچ کر کے یہ کتاب شائع کی ہے۔ یہ کتاب انگلستان میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ہے، ہیومن رائٹس کے دنیا بھر میں جو آفیسز ہیں وہاں بھی ہیں، یہاں امریکہ میں بھی جو امیگریشن آفس ہیں، ہیومن رائٹس آفیسز ہیں، ادارے ہیں، ان سب میں یہ کتاب گئی ہے۔ تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں جو خدا نے ہمیں خدمت دی ہے، اور وہ خدمت یہ ہے کہ خدا کے بندوں کی، خدا کے لوگوں کی، مسیح کے ماننے والوں کی یہ خدمت کریں کہ ان کی آواز بنیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو یہ وہ خدمت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ اس کتاب کو لے کر برطانیہ میں اور کئی دیگر ممالک میں اس پہ تبصرے لکھے گئے، اس پہ بڑی بات چیت ہوئی، اور اس کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، خاص طور پہ مسیحی جو اقلیت ہے پاکستان میں اس کا کیس اٹھانے میں اس کتاب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ آسیہ بی بی کا کیس ہو یا فورسڈ کنورشن ہو یا نصاب کے اندر جو مسیحیوں کے خلاف یا اقلیتوں کے خلاف مواد ہے، اور اس کے علاوہ بلاسفیمی کی جو تاریخی نوعیت ہے، اس کا جو پس منظر ہے، وہ سارا کچھ اس میں بیان کیا ہے۔ تو یہ وہ خدمت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے، اور ہم بڑی دیانتداری سے اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک اور اعتراض جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کون ہیں یہ باتیں کرنے والے، آپ کرسچن ہیں، آپ تو کرسچن بھی نہیں ہیں۔
تو جہاں تک کرسچن ہونے کا تعلق ہے تو کون کرسچن ہے اور کون کتنا کرسچن ہے یہ تو صرف خدا ہی جانتا ہے اور خدا ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے میں نے کسی پر کرسچن ہونے کے یا ان کے ایمان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اور اگر کوئی میرے ایمان کے حوالے سے بات کرتا ہے تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ یہ میرے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ صرف خدا جانتا ہے کہ میں کتنا کرسچن ہوں، میں کرسچن ہوں بھی کہ نہیں، اور اس کا فیصلہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ میں کرسچنس کے لیے، مسیحیوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں اور اٹھاتا رہوں گا۔ باقی دلوں کے راز خدا جانتا ہے اور وہی فیصلہ کرے گا کہ کون اس کا فالوور ہے اور کتنا فالوور ہے۔ باقی جو کرسچن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپتے ہیں اور ان کے کاز کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بڑا مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں یہ فرمایا ہے کہ میرے ان ماننے والوں کو، ان چھوٹے ماننے والوں کو، یہ جو چھوٹے مظلوم غریب لوگ ہیں، مسیحی لوگ ہیں، مسیحی اقلیت ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ متی کی انجیل 18 باب کی 6 آیت، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے تو اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ آپ خود پوری آیت پڑھ لیں، حوالہ ہے متی 18 باب 6 آیت۔ تو یہ جو چھوٹے ہیں، چھوٹے لوگ، چھوٹے مسیحی، غریب طبقہ، محنت مزدوری کرنے والے، صفائی کرنے والے، جو پرسیکیوشن کا شکار ہیں، ہم ان کی آواز اٹھاتے ہیں، ہم ان کی آواز بنتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چھوٹے لوگ ہیں، مسیح کو بہت عزیز ہیں، اور جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، یہی مسیح کے سچے فالوورز ہیں۔ اور وہ جو مسیح کے بڑے بڑے خادم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور بہت ہیں، اور بہت کمائی کرنے والے بہت نکلے ہوئے ہیں باہر، اور خدا کے نام کا بڑا غلط استعمال کر کے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے، متی کی ہی انجیل اور اس کے 7 باب کی 22 آیت۔ تو یہاں خداوند یوں فرماتے ہیں، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ باقی آیت آپ خود پڑھ لیجئے۔ تو میری طرف سے یہ مختصراً سا جواب تھا ان لوگوں کے لیے جو بھرپور مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ میں نے خدا کے خادموں پر تنقید کی ہے یا انہیں برا بھلا کہا ہے۔ میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے ان کی یہ کہی ہوئی بات پر آواز اٹھائی ہے، اعتراض کیا ہے، پروٹیسٹ کیا ہے۔ انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ مسیحی اقلیتوں کو کوئی مسائل درپیش نہیں ہیں اور اکا دکا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ادروائز سب کچھ ٹھیک ہے، تو مجھے اس پہ اعتراض تھا اور میں نے اس کا جواب انہیں دیا تھا۔ ان کے چاہنے والوں کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، میری طرف سے ان کے لیے یہ مختصر سا جواب ہے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو فار واچنگ۔